بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم EPL کو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ EPL ہم ایکسرسائزز آف پریکٹیکل لائف کو کہتے ہیں، وہ سب کام جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ تو پہلے ہفتے آپ نے جن چیزوں کا جائزہ لینا ہے وہ یہ کہ کیا بچے کو ہاتھ دھونے آتے ہیں اور اس کے کھانا کھانے کے مینرز کتنے سیکھے گئے ہیں، کون کون سی چیزیں کھانا کھانے کے مینرز میں شامل ہیں جو اس نے سیکھنی ہے اور کون سی ابھی رہتی ہیں۔ یہ جائزہ بالکل اسی طرح سے ہوگا جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ 5 ماہ کا ہو گیا ہے، 6 ماہ میں چلا گیا ہے تو اب اس کے دانت نکلنے والے ہیں، تو ہم انکانشیسلی دیکھتے ہیں اس میں نہ بچے کو اوپر کوئی پریشر ہوتا ہے نہ بچے کی ماں کے اوپر کس نے دانت کیوں نہیں نکالے۔ یہ ایک بالکل فطری عمل ہے سیکھنے اور سکھانے کا۔ بچہ ہاتھ دھونا ہمیں بھی دیکھ کے سیکھتا ہے اور ہم بعض اوقات اسے کچھ سٹیپس کے سکھاتے بھی ہیں۔ تو اس وقت واشنگ مشین کے جو 8 انٹرنیشنل سٹیپس ہیں ہم اس کے ساتھ بچے کو ہاتھ دھونا سکھائیں گے۔ اس کی آج کل کرونا کی جو بکلیٹس آ رہی ہیں اس کے اندر بھی پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے، یہاں پہ بھی ہم یہ آپ کے لیے ایک پکچر ڈال رہے ہیں 8 سٹیپس کی۔ اسی طرح کھانا کھانے کے اسلامی آداب ہیں جو بچے کو آنا چاہیے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور بعد میں ہاتھ دھونا حدیث سے ثابت ہے، اس کو بھی سکھائیے گا ساتھ۔ اور کھانا کھانے کے تمام آداب کو ہم ٹیبل مینرز بھی کہتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے بھی بچے کو کھانا کھانا آنا چاہیے، دسترخوان میں بھی۔ کیونکہ زیادہ تر بچے کے کھانا کھانے کے اوقات گھر میں ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ ماں ہی کی ذمہ داری ہے۔ تو اس ہفتے آپ نے جائزہ لینا ہے کہ بچے کو کتنے مینرز آتے ہیں اور کیا چیزیں اور سکھانے والی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فولڈنگ۔ ہم نے بچوں کو یہاں پر فولڈنگ سکھائی ہے نیپکن کی۔ آپ گھر میں چھوٹے رومال استعمال کر سکتے ہیں، نیپکن استعمال کر سکتے ہیں، ٹاول استعمال کر سکتے ہیں فولڈنگ اور انفولڈنگ کے لیے۔ پھر کچھ چیزوں کی ہولڈنگ اور کیرنگ ہے جیسے گلاس، جگ، ٹرے، اسپون وغیرہ، ان کو کیسے پکڑنا ہے۔ یہاں پر اس ویڈیو میں کچھ تصاویر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو پکڑنے کا اچھا طریقہ کیا ہے۔ پھر ہم اس سے اگلے سبجیکٹ پہ چلتے ہیں، وہ ہے سائنس اینڈ سینسوریل۔ سائنس اینڈ سینسوریل میں آپ کو گھر میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کی جو اسیسمنٹ کرنی ہے، اس کا یہ جائزہ لینا ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل جو موسمی پھل گھر میں آ رہے ہیں کیا بچہ ان کا نام جانتا ہے، اور تھوڑی سی ان کے ذائقے، ان کے رنگ اور ان کے ایٹریبیوٹس یعنی خصوصیات پہ بات ہو سکتی ہے۔ سیب پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ یہ سیب ہے، دیکھیں اس کا کتنا خوبصورت رنگ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ درخت پہ سیب کون لگاتا ہے؟ سیب کہاں لگتا ہے؟ درخت پہ لگتا ہے نا۔ اب دیکھیں نا کچھ پھل بیلوں پہ لگتے ہیں جیسے میلن، واٹر میلن وغیرہ، انگور، یہ سب چیزیں۔ تو بچوں کو یہاں پر بتانا ہے، اگر ہو سکے تو ایکسپوئر دینا ہے، کہیں پر آپ کو ایسے پھلدار درخت انگور کی بیل نظر آئے ارد گرد، نہیں تو تصاویر میں، کہ یہ پھل کہاں پہ لگتے ہیں۔ یہ بات بھی بچے کو پتہ ہونی چاہیے۔ اور اس کا رنگ، ذائقہ، خوشبو، وزن میں چھوٹا بڑا، اور ذائقہ اس کا کیسا ہے، اس کے بارے میں بچہ جو چند جملے بول سکے۔ آم کا موسم تقریباً اختتام پہ ہے، بہرحال آم کا تعارف بچہ کروا سکے، اس کی کچھ خصوصیات بتا سکے۔ اسی طرح آج کل کیلا ہے، انگور ہے، یا جو پھل بھی آپ کے گھر میں موجود ہیں ان کے بارے میں۔ اسی طرح سبزیاں۔ سائنس میں عام طور پر 9 ایٹریبیوٹس جو سامنے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، کسی چیز کے بارے میں بھی 9 ایٹریبیوٹس کے حوالے سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ تو ان کو ذہن میں رکھ کے پھلوں اور سبزیوں کے بارے میں بچوں سے ڈسکشن کریں۔ یہ ڈسکشن دراصل اس بات کا وہ ثبوت ہوگی کہ آپ کا بچہ ان کے بارے میں کتنی چیزیں جانتا ہے اور کیا اس سے آج جان لی۔ انکانشیس یا کنٹینیوس اسیسمنٹ کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ بچے کے جائزے کے ساتھ ساتھ اس کے لرننگ کا عمل جاری رہتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول میں موجود کچھ پھول ہیں، پودے ہیں جن کے بچوں کو نام آنے چاہیے۔ مثلاً آپ کے گھر میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے باہر سڑک پہ کچھ درخت ہوں گے، کسی ایک درخت کا نام بچوں کو یاد کرا دیجئے اس ہفتے، اس کی پہچان بھی ہو جائے گی۔ وہ درخت پھر اس کو اپنے ماحول میں جہاں کہیں نظر آئے اس کا نام وہ جانتا ہو۔ اسی طرح پھر 2 پھولوں کے نام یاد کروا دیں جو آپ کے ماحول کے اندر موجود ہے۔ آج کل موتیے کی کلیوں کا موسم ہے،
जैस्मीन, रोज़, आगे थोड़ा अरसे बाद अभी मैरीगोल्ड यानी गेंदे का मौसम शुरू होने वाला है। तो अपने माहौल में मौजूद फूलों के नाम बच्चे को आने चाहिए, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। जिस तरीके से भी आप सिखा सकते हो सिखा दें। लैंग्वेज अहम नहीं है, बच्चे का एक्सपोजर अहम है। जिस वक्त उसे ये बात चीज़ नज़र आ गई, उसको अपनी मादरी ज़ुबान में किसी चीज़ का नाम आता हो ना, तो ज़्यादा बेहतर चांसेस होते हैं कि वो दूसरी ज़ुबान में भी सीख ले। उर्दू सिखाने में कभी भी हमें एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना। उर्दू हमारे कौमी तशख़्ख़ुस की पहचान है। आज हमारी जड़ मजबूत होगी ना, और हमारी जड़ के अंदर अपनी मादरी ज़ुबान की क़ुव्वत मौजूद होगी, तो हर ज़ुबान सीखना हमारे लिए आसान होगा। बात करते हैं मैथ की। इसमें आप पहले 20 हिस्सों की बच्चे की आइडेंटिफिकेशन चेक करेंगे। इसमें से आप डिक्टेशन लिखवा कर देखें। आप कम से कम 5 हिस्से एक वक्त में आप चेक करें, मुख्तलिफ तरतीब के साथ बोलें। 5, 3, 7, 11, जब आप बोलेंगे बच्चा लिखेगा। इसी तरह बिग एंड स्मॉल, टॉल एंड शॉर्ट का कंसेप्ट इस वीक हम डेली लाइफ मटेरियल से चेक करेंगे। घर में जो चीज़ें हैं बच्चे के सामने रख दें। 2 चीज़ें रखें जिसमें से एक बिग हो एक स्मॉल हो। जब आपने टॉल एंड शॉर्ट का कंसेप्ट चेक करना है तो 2 ऐसी चीज़ें जो इसमें से एक शॉर्ट और एक टॉल हो। इसके अलावा आप कुछ इस हफ्ते में कुछ 3 शेप्स को फोकस कर लें, ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर। माचिस की तीलियों से, मैथ स्टिक्स से भी बनवाई जा सकती हैं ये शेप्स, और कागज़ से पेंसिल से कागज़ पे भी बनवाई जा सकती हैं। डेली लाइफ में जो चीज़ें हैं उनमें से ढूंढवाया भी जा सकता है। देखें इस रूम में कौन सी चीज़ें ट्रायंगुलर हैं। इसके लिए हम छोटी सी मज़ेदार पोएम भी यूज़ करते हैं। आई स्पाई विद माई लिटिल आई थिंग्स दैट आर ट्रायंगुलर इन द रूम। आई स्पाई विद माई लिटिल आई थिंग्स विच हैव रेड कलर। उर्दू में सबसे पहले जायज़ा हम लेंगे सुनने और बोलने की महारतों का। इसके लिए आप बच्चे से कोई नज़्म सुने, कोई शेर, तराना, हमद, नात, कोई भी ऐसी चीज़ जो बच्चा अपनी खुशी और आसानी से आपको सुनाना चाहे। आप किसी हर्फ की नज़्म भी सुन सकते हैं, लेकिन पहली समाही है। आप ये देखिए, और आपका पहला मौका क्या आप बच्चे का जायज़ा ले रही हैं। बच्चे से कोई भी नज़्म सुना दें जो उसे पसंद है। कोई नात के शेर सुना दें, कोई हम सुना दें। ये भी किया जा सकता है कि आप तान उठाएं किसी की, अल्लाह ने बनाया हम सबको, और बच्चे से वो नज़्म सुन लें। यानी तान आप उठाएंगी, यानी आगाज़ आप करेंगी। शेर और तराना भी इसी तरह हो सकता है। फिर बोलने और सुनने में की महारतों में तारुफ़ करवाना भी आता है। किसी एक सब्ज़ी या एक फल का तारुफ़ इस हफ्ते आपने इसका जायज़ा लेना है। और अगर आपको लगता है कि बच्चा अभी नहीं कर सकता तो आगाज़ कर दीजिए। आजकल के जो मौसमी फल है उसके सामने रखें, तारुफ़ करवाना सिखाएं। ये सब्ज़ी, ये गाजर है, ये सब्ज़ी है, ये लाल है, ये मीठी होती है ना, इससे बहुत सारे खाने बनते हैं, भला कौन कौन से, और मुझे इसमें से ये पसंद है। ये देखें इसकी शक्ल कैसी है, लंबी लंबी सी है, ये ऊपर से चौड़ी है, नीचे से पतली है। और अगर थोड़े बहुत पत्ते साथ हों तो पत्तों का भी तारुफ़ करवाया जा सकता है, ना हो तो कोई बात नहीं। अगर खिलौना गाजर आपने लिया तो उसके हिसाब से उसका तारुफ़ करवाना सिखाएं। 5 से 10 जुमलों में बच्चे को तारुफ़ करवाना आना चाहिए। 10 तो बहुत इंतहाई दर्जा है। अगर कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलना चाहते हैं, क्लोकियल होते हैं, तो उनके लिए ये है कुछ कम से कम 3 जुमले भी काबिल कबूल हैं, 5 बहरहाल बेहतर है। तो इसमें रटवाने की कोशिश ना करें। बच्चे को उस सब्ज़ी या उस फल पे गौर करना सिखाएं, उसकी शक्ल, उसके रंग, उसकी खुशबू, उसका जायका, उसका वज़न, उसका छोटा बड़ा होना, उसका खुरदरा या उसकी सतह का हमवार होना, ये सब चीज़ें जो है ना उसके अंदर, उससे कौन सा खाना बनता है, ये दरख्त पे लगती है, बेल पे लगती है, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है बाबा लेकर आते हैं सब्ज़ी या सब्ज़ी वाले से लेते हैं, ये चीज़ें भी इसके अंदर आ सकती हैं। उर्दू में हम तकरीबन कोई 9 के करीब उर्दू के हरूफ तहज्जी की पहचान चेक करेंगे। फिर हम इसके अलावा उर्दू में अलिफ़ के अरकान से पढ़ना जो है ना उसका जायज़ा लेंगे। हरूफ की शुरू और आखिर की आवाज़ भी बच्चे को आनी चाहिए, इसका जायज़ा भी इसी हफ्ते लिया जाएगा।
یعنی جتنے حروف آپ نے اس ہفتے چیک کیے ہیں نا، فرض کریں آپ نے 6 حروف پکڑے ہیں یا 9 پکڑے ہیں جو آپ نے اس دفعہ جائزہ لینا جن کا، ان حروف کی شروع کی آواز بھی بچے کو پہچان ہو کسی چیز کے کا نام بتاتے ہوئے، جیسے بلب ہے تو اس کے شروع میں بھی ب آواز ہے اور آخر میں بھی ب ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح آپ، اس میں آخر میں بچہ پہچانے کہ پ کی آواز ہے اور بچہ لکھ کے بھی پ دکھا سکتا ہوں. پھر ہم الف کے ارکان چیک کریں گے کہ الف کے ارکان کی پہچان ہے کہ نہیں. یہ جو بے الف ہے نا، جس کو میں نے اور آپ نے اپنے زمانے میں بے الف با پڑھا ہوا ہے، اس وقت بچہ اس کو با ہی پڑھتا ہے بغیر توڑے. با غلط ہے اور بہت بڑے بڑے اس غلطی کا شکار ہیں. اردو کے صوتی طریقے میں اس کی اپنی ایک پہچان ہے. چھوٹی شکل کی پہچان یہاں پر اہم ہے ہی نہیں. چھوٹی شکل کی پہچان تھی ترکیبی طریقے میں اہم، جس طریقے سے میں نے اور آپ نے پڑھا تھا. جو اردو کا صوتی طریقہ ہے نا، اس میں ایک آواز ہے ب کی چھوٹی آواز ہے، ایک آواز ہے با جو الف کا رکن ہے، جس میں الف ساتھ لگ جاتا ہے ب کے، تو اس کی آواز ذرا لمبی ہوتی ہے. ہم نے یہ دیکھ لینا ہے کہ بچہ الف کی ارکان کی آوازیں پہچانتا ہے کہ نہیں. پھر انہی آوازوں کو جوڑ کے اس نے لفظ بنانے ہیں. با 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 جا. دیکھیں 2 آوازیں ہی ہم نے بولی ہیں. ہمارے سامنے 2 ارکان تھے، دونوں کی ہم نے آوازیں بولی، الگ الگ بولی تو با جا لفظ نہیں بنا. جب ہم نے جلدی جلدی بول دی، ملا کے بولی با جا، تو لفظ بن گیا. ساتھ ہی اس کی ایک تصویر موجود ہے، بچہ اس کے ساتھ ذہن میں تعلق اور رابطہ قائم کر لے گا. اسے پتہ چلے گا کہ یہ چیزوں کے نام اس طرح پڑھے جاتے ہیں اور اس طرح لکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چند لفظ جو آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہے ہیں، آپ ان کا جائزہ لیں گے کہ بچے کو یہ پڑھنے آتے ہیں. اسی طرح پھر جملہ، انہی لفظوں کے ساتھ یہ اور ہے ملا کر بچہ جملہ بنانا سیکھیں گے. اب اردو کی تحریری مہارتوں کی بات کرتے ہیں. اس میں ہم بچے سے حروف پلیڈو سے بنوا سکتے ہیں، ریت میں بچے کو لکھوا سکتے ہیں، سادہ کاغذ پہ بچے حروف تہجی لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر 4 لکیروں پہ بھی حروف تہجی کے لکھنے کا آغاز ہو جائے گا. یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ بات بہت زیادہ بچے کے لیے دل پسند ہوتی ہے کہ وہ ریت میں لکھے. ہمارے ہاں جو بچے بڑی کلاسوں میں بھی املا میں کمزور ہوتے ہیں، ہم انہیں ریت میں لکھواتے ہیں. تو ریت ایک عام ٹرے میں ایک مٹھی سادہ ریت کی ڈال لی جائے اور بچے کو اس میں کوئی حرف لکھنے کو کہا جائے. جب آپ پینسل کاغذ پہ لکھنے کو کہتے ہیں، اس سے زیادہ بچہ ریت میں لکھنے کو اس کا لطف لیتا ہے. سادہ کاغذ پہ حروف تہجی لکھنا بھی تھوڑا سا فری ہینڈ ہوتا ہے. البتہ 4 لائنوں میں لکھنے میں تھوڑی سی بچے کے لیے نا ایک مہارت کا ہونا ضروری ہے. دوسرا یہ بات اس کے لیے ایک دباؤ اور تناؤ کا باعث بھی بنتا ہے. بالکل اسی طرح ہم انگلش کی اسیسمنٹ لیں گے. اس میں دیکھیں ماحول میں موجود چیزوں کے نام بچوں کو آنے چاہیے، جس کو ہم انوائرنمنٹل ووکیبلری کہتے ہیں. آپ کے آس پاس ڈور ہے، وال ہے، ونڈو ہے، فین ہے، اسپون ہے، کچن کی چیزیں ہیں، بیڈ روم کی چیزیں ہیں، بچے کے ٹوائز ہیں، ان میں سے کچھ کوئی 7-8 چیزوں کے نام دیکھیں. بچہ چیزوں کے نام بتا سکتا ہے. اور پوئمز بچے سے فونک پوئمز بھی ہو سکتی ہیں، لیٹر پوئمز بھی ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی پوئم اگر بچہ سنا سکے. اس کے ساتھ ایک چیز ہے سیلف انٹروڈکشن اور آبجیکٹ ڈسکرپشن. بچے کو اپنا انٹروڈکشن کروانا آنا چاہیے. کسی بھی چیز کے بارے میں وہ 2 یا 3 جملے بول سکتا ہوں. دس از اے ڈور، اٹ از براؤن، اٹ از بگ. ان 3 چیزوں پہ بھی کنسنٹریٹ کر لینا کہ بچہ چیز کا نام بتائے، اس کا کلر بتائے، اس کا سائز بتائے. یہیں سے اس کی جو ہے نا وہ اسپیکنگ کی ایبلٹی ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے. ریڈنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے بچے سے انیشل ساؤنڈ لیٹرز کی اور اینڈنگ ساؤنڈ، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ چیک کرنی ہے. بچہ آبجیکٹ کا نام لے اور یہ سوچے، کسی دفعہ آپ کسی وقت آپ اس سے انیشل ساؤنڈ پوچھ لیں اور کسی سے وقت اس سے اینڈنگ ساؤنڈ پوچھ لیں. اس کے علاوہ اس ویک میں آپ نے ان کی ریڈنگ کی شارٹ واول ساؤنڈ ہے نا، اس کی ریڈنگ کی اسیسمنٹ کرنی ہے. بچے کو اس طرح پڑھنا آنا چاہیے: ایٹ فیٹ، کھ ایپ کھیپ، ایپ میپ. کوئی سے 3 لفظ آپ ایک پیج میں سے اس کے سن سکتی ہیں. اور
2 یا 3 دفعہ ہم اسیسمنٹ لیتے ہیں. کل اور پرسوں جب آپ ایک دن ٹھہر کے جب اس کے اسیسمنٹ لیں تو لفظ اس کے ورڈز تھوڑے اور ہو جانے چاہیے. اسی طرح پھر انگلش میں جملے کی بات آتی ہے. اس میں دس اور اس کے ساتھ ہم بچے کو جملہ بنواتے ہیں. دس کا کارڈ بنا لیں اس کا، تو اس کو چیزوں کے ساتھ رکھ کے ڈو کے ساتھ فل اسٹاپ بنا کے بالکل جیسے اسکرین پہ آپ کو جملہ نظر آ رہا ہے نا ویسے جملہ بنانا سکھائیں اور پھر دوسرے تیسرے دن اس کا جائزہ لے لیں. سکھائیں کا بات میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ عام طور پر بچہ ان چیزوں کو بعض اوقات انگلش میں اسپیشلی اس کی پریکٹس نہیں ہوتی نا، تو وہ دس اور اس کے کانسیپٹ کے ساتھ ایک جملے کا سینٹنس اسٹرکچر جو ہے نا وہ جلدی بھولتا ہے. اب رائٹنگ سکلز کی بات کرتے ہیں. اردو ہی کی طرح اس میں آپ نے پلے ڈو میں سینڈ میں بچے سے لکھوا کے چیک کرنا ہے کہ وہ کتنے لیٹرز جو ہے وہ آپ ساؤنڈ بولیں بچہ لیٹر لکھے. اسی طرح پلین پیپر پہ کتنے لکھ سکتا ہے اور کیا 4 لائنز پہ ابھی لکھنا سٹارٹ کیا ہے اس نے کہ نہیں. ایک بار ذہن میں رکھیے بچہ ہمیشہ پڑھنے میں آگے اور لکھنے میں اس سے ایک سٹیپ پیچھے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے بھی. اردو کی کسی بھی زبان اردو یا انگلش کی سیکھنے کی جو سیکوینس ترتیب بنتی ہے نا وہ یہ ہے سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا. اگر بچہ پڑھنے میں آگے ہے اور لکھنے میں کچھ پیچھے تو یہ بالکل نیچرل ہے اور بہت زیادہ قابل ستائش ہے. اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. بچہ لکھنا بعد میں سیکھتا ہے، پڑھنا پہلے سیکھتا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ وہ لکھ رہا اور اس کو پڑھ نہیں سکتا تو یہ آغاز ہے خرابی کا. یہاں پر بچے پرائمری پاس کر جاتے ہیں پاکستانی اسٹریم میں. اس قدر تعداد بچوں کی ایسی ہے جو تصویریں اتار رہے ہوتے ہیں، لکھ کے کاغذ بھر رہے ہوتے ہیں، کسی ایک لفظ پہ ہاتھ رکھ لو وہ نہیں پڑھ سکتے. تو اس چیز سے ہمیں بچنا ہے. ہمیں بچے کو پڑھنے میں آگے رکھنا ہے. جس چیز کی وہ شناخت رکھتا ہے، جس کی پہچان رکھتا ہے اسی کو وہ لکھ سکتا ہے، ورنہ وہ ایک تصویر اتارتا ہے.